مجھے بتائیں جمعے سے زیادہ تگڑی نماز ہے کوئی؟ سر کوئی فرض نماز بھی جمعے کا مقابلہ نہیں کرتی اپنی سٹرینتھ میں. عید کی تو نماز نفلی ہے اور سنت نماز ہے. اسلام میں نمبر 1 نماز جو ہے نا وہ جمعے کی ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا نا میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو. مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ جمعے کی نماز تھی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بارش ہوئی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جمعے میں بھی اناؤنسمنٹ کر دو صلو فی الرحال، گھروں میں ہی نماز پڑھ دو. یہ ساری تمیز میں نے اس لیے بنائی کہ اگر جمعے کی نماز گھر، لیکن جب جمعے کی نماز گھر پڑھیں گے تو پھر آپ زور کے 4 فرض پڑھیں گے. اس طریقے سے مسافر کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے، وہ زور کے 2 فرض پڑھے گا. سورۃ الکہف قرآن حکیم میں 18 نمبر کی سورت ہے، 18 نمبر، اور یہ مکی سورت ہے. اس کا جوڑا سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ بنتا ہے، سورۃ الاسراء، جو اس سے پچھلی سورت تھی 17 نمبر. کہ یہ ایک مضامین جو ہیں وہ دونوں کے ملتے جلتے ہیں، ظاہر ہے جوڑے کی شکل میں یہ صورتیں، اور اتنی پرفیکشن ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سٹارٹ ہو رہی تھی سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصی کی طرف. اور اس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب نازل کی. وہاں پر سبحان اللہ سے آغاز ہوا اور بندہ خاص محمد رسول اللہ کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں الحمدللہ سے آغاز ہوا اور بندہ خاص محمد رسول اللہ کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورۃ الکہف کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی تھے اسید بن حضیر، عربی میں پڑھیں گے تو حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ ایک رات سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سایبان، بہت بڑا بادل وہ بالکل ان کے قریب آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بدک رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا جو پاس موجود تھا. پھر انہوں نے تلاوت روک دی. صبح کے وقت رسول اللہ سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی. ایک روایت میں یہ آیا بخاری مسلم کی، اور دوسری روایت میں آیا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، سورۃ الکہف کی تلاوت. اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو تلاوت سننے آئے ہیں. تو حضور باب تشائی کوئی نہیں. جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمیں حضرت خضر مل گئے، ہمیں حضرت جبرائیل مل گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اور دوسرا سورۃ الکہف کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترے، اور اس صحابی کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین کے بالکل قریب آ گئے. ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے. یعنی اسپیشلی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اس کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے جو سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے. اسی لیے جمعے کے دن کے جو اذکار ہیں، یعنی کہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی ایک نفلی ذکر ہے. اسی طریقے سے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ پڑھنا اور دوسری میں سورہ الدہر پڑھنا، بخاری مسلم میں آیا. درود شریف کا ذکر سنن نبی داؤد میں آیا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ جمعے کے جو 2 فرض ہیں ان کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں سورۃ الغاشیہ. یہ سارے سنت اعمال ہیں. ویسے تو کوئی بھی سورت پڑھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت اعمال ہیں، انہی میں یہ والا وظیفہ بھی شامل ہے. پھر اسپیسیفکلی ایک حدیث صحیح مسلم میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سے متعلق ہے کہ جو پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں پہلی 3 آیات کا ذکر ہے
اور اس میں ذکر ہے جو روزانہ اس کی تلاوت کرے گا، لیکن وہ روایت شاذ ہے. یہ حدیث جو ہے اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے حفظ کرنے کا. تو ظاہر ہے حفظ اسی کو ہوں گی جو پڑھے گا بھی، تو کم از کم روزانہ ایک دفعہ یہ 10 آیات پڑھ لینی چاہیے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ پہلی 10 آیات والی بات جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو دجال سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہے. اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کو پائے اپنے زمانے میں اور خدا نہ خواستہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے، تو وہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے بچا لے گا. قرات کے الفاظ ہیں، اس کی قرات کرنی ہے. لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورۃ الکہف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے، نہ سنت میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹیو کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ایسے ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی 10 آیات فتنے سے بچنے کے لیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. بھئی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا لے گا. یہ وظیفے کے طور پر ہے، جس طرح آخری 3 سورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہیں. یہ ساری حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں موجود ہیں. صبح شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی. باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیلاً مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے. جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا، دجال کا فتنہ لکھیں، امام محمد مہدی علیہ السلام لکھیں، حیات مسیح اور نزول مسیح لکھیں، تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. ان میں میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں، وہ ساری کی ساری احادیث کور کی ہیں. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی. آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا، اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے یعنی وہ آنکھیں تو اس کی 2 ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا، اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا، بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را، کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں. اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے، یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے، اس کی زمین سبزہ اگا دے.
وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں، کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ثابت ہو، زبانی کلامی نہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے، تو جو مرضی کر کے دکھا دے. وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا. وہ قتل کر دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لے میں نے مردوں کو زندہ کر دیا، میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں. وہ بھی کہانی، یہ سچی بات ہے لیکن یہ آزمائش ہوگی. مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو، بہروپیہ. دجال بہروپیہ جو اصل میں نہیں ہے، اصل مسیح نہیں ہے، جعلی مسیح. مسیح الدجال. اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم. وہ سچے مسیح ہیں، یہ جھوٹا مسیح ہوگا. سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے، قرآن میں آیا. جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا، بخاری مسلم میں آیا. لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانی ہے، اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے. لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اب وہ مومن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے، وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا. اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا. پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی، وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا. اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء. کلمہ حق بلند کی ہے نا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہیں. پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر. وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا. نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے. اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا. عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے. اب لد ایک گاؤں تھا، آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا. بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا، اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ، پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے. شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو، وہ تو ایک مسیح کے انتظار میں ہے کہ جو آ کے جا چکے عیسیٰ ابن مریم، اب وہ دجال کو مسیح مان لیں گے. این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دیں، اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے. بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دیں. سوائے ایک جھاڑی کے، بہت بڑی وہ جھاڑی ہے، آلموسٹ درخت نما ہے، غرقد. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا. وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے. ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ
وہ درخت ان کو پناہ دے گا، باقی کوئی درخت، کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا۔ پتھر میں سے بھی آواز آئے گی اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتا ہے۔ اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے مسلم۔ اور یہ میدان جنگ کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، مشکات کی 3 جلد میں آپ وہ ساری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں بھی آلموسٹ اینڈ پہ جا کے دجال سے متعلق آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، وہ آپ کو ایک جگہ قرب قیامت کی علامتوں میں مل جائیں گی، تو اس سے متعلق آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ ان شارٹ یہ ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ویڈیوز، مشکل لیکچرز سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کریں، روزانہ تلاوت کریں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، وہ سمجھیں، وہ ایک بہترین چیز ہے۔ لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ 10 آیات تلاوت کرنی ہے۔ ویسے تو فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنہ سامنے آئے ہی نہ، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ آپ یہ 10 آیات کی تلاوت شروع کر دیں، 1 ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر روزانہ 1 دفعہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو یاد رہے، ایک وظیفے کے طور پر بھی۔ اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ الف الگ سے ہے، لام الگ سے، اور میم الگ سے، تینوں پہ 10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں۔ اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی بھی نہیں بتایا گیا، تب بھی اس کے اوپر نیکی ہے۔ تو اس کو تلاوت کرنا یہ ایک الگ سے ثواب کا کام ہے۔ اور دجال سے بچنے کے لیے پہلی 10 آیات کا حفظ ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ضرور حفظ کرے۔ سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے، اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے، دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے۔ یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے، لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں۔ دجال کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے۔ دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا، اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی، کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو، یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹیو یوز بالکل درست ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز بہت اچھا ہے، نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز کریں بہت اچھی بات ہے، اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز کرے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے۔ اس ہال میں آپ کو یہ ایک چیز بتائیں، ویڈیو کیمرہ ہو، یہ کالر مائک ہو، ہمارے کپڑے ہو، ہماری گھڑی ہو، یہ لائٹنگ ہو، یہ قالین ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کوئی ایک چیز بتائیں، ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے بخاری مسلم، سب سائنس کی برکات ہے۔ تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پازیٹیو یوز۔ اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے ہیں، اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ سائنس نے سب کچھ یہیں کر کے دکھا دیا آپ کو۔ سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے۔ وہ سفر جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا، حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے،
سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا، اور اتنا آرام دہ کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ۔ یہ آسائش ہمارے سامنے۔ پھر وہاں بھی آپ مکے مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے۔ ابھی وہ حاجی زندہ ہیں جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، پاؤں جل جاتے تھے۔ سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا، وہاں پہ ڈالا، سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے۔ غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے۔ وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے، پانی کا نظام، ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر، وہ موٹریں، وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیا۔ پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ، پرنٹنگ پریس کا کرشمہ، یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک۔ اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے۔ دجال کی بھی ایک آنکھ ہے، سمبولک بھی ہے یہ بات، فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے۔ ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے گی، دائیں ہے تو بائیں ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے، ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے، وحی کا علم بھی، اور ایکوائرڈ نالج بھی، سائنس کا علم بھی۔ ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی۔ روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں، اور جسم کی غذا، آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے۔ اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی۔ آج سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی، آج 8 ارب ہو چکی ہے۔ اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے۔ آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے، کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے۔ تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو، اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے، پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ سائنس ہماری ضرورت ہے، دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہیں، لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ تو اس کو بیلنس کر کے چلیں۔ جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو، تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا۔ میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے، لیکن اپنی آسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرت ہی برباد کر لو۔ تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی، دجالی نظام، دجالی نظام، اور 24 گھنٹے اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں، واٹس ایپ کی شکل میں، سمارٹ فون کی شکل میں، ایئر فلائٹس کی شکل میں، ٹورز کی شکل میں، بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں۔ کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا؟ تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانیت کو۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلب کر دی ہے۔ دنیا پریشان تھی کہ 2050 تک پیٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے، پھر ہم کیا کریں گے؟ آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں، 2030 میں ہی ختم کر دیں، سولر انرجی زیادہ بہتر ہے۔ پیٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے، اسموگ آ گئی ہے، سب کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی، سورج کی انرجی، رینیویبل انرجی سے کہا جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہونے والی۔ دوسری ہے نان رینیویبل انرجی جو دوبارہ